بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 98.6 کے لسنرز اور LCCI TV یوٹیوب چینل پہ ہمارے ویورز کو السلام علیکم. ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی قابل احترام سینئر اینالسٹ سابقہ صدر لاہور چیمبر میاں شفقت علی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. ہمارا آج بروز جمعۃ المبارک بڑا مبارک دن ہے اور بڑا ایک کانٹے دار میچ ہونے جا رہا ہے. ٹیم تو گو اتنی بڑی نہیں ہے لیکن پھر بھی پاکستان اور افغانستان کا جو میچ ہے اس کی تھوڑی سی ہائپ اس وقت بنی ہوئی ہے اور وینیو بڑا مزے کا میاں صاحب, کیونکہ دبئی میں سپورٹ دونوں کو ایک جیسی ملے گی. بالکل ہوم کراؤڈ اینڈ ہوم گراؤنڈ والا ٹچ دونوں ٹیموں کے پاس ہے. تو یہ کدھر جا رہا ہے میچ, آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ میچ انشاءاللہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ. ٹیم بھی بڑی اچھی ہے انشاءاللہ, مگر جو اگریشن نظر آ رہی ہے افغانستان کی ٹیم میں اور جو انہوں نے پچھلے میچ میں پرفارمنس کی ہے جی جی, وہ اس سے نظر آ رہا ہے یہ میچ ٹف ہوگا بھی. ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے تھوڑا سا ہوش سے کام سنبھالا تو میچ انشاءاللہ ہم جیتیں گے. کیونکہ ان کو جو افغان کرکٹ بورڈ ہے ایکچولی انہوں نے کچھ سپورٹ نہیں کی, فائنینشیل سپورٹ ان کو ملی نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ٹیم جو ہے وہ ان کے کوئی پلیئر ہیں محمد نبی, انہوں نے خود ہی ان کو سپانسر کیا ہوا ہے اور بڑا ان کے اندر ایک جذبہ ہے وہ, کیونکہ وہ اپنے جھنڈے کو لے کے بڑے بہت زیادہ اس وقت پرجوش ہیں. ہونا بھی چاہیے, ہونا بھی چاہیے کسی بھی قوم کو, کسی بھی ٹیم کو اپنے ملک کے ساتھ پیار کرنا چاہیے. چلیں یہ یہاں کیونکہ ہم بینگ پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جیتے, ہمارا جھنڈا جو ہے وہ بلند رہے. ٹھیک ہے جی, وہ ایک سپورٹ ہے, وہ پرسنل کوئی جنگ نہیں ہے. نہیں جنگ تو بے شک. افغانستان اور پاکستان تو مسلمان بھائی بھی ہیں اور ہم نے ان کو بہت سپورٹ کیا ہوا ہے, جنگ سے پہلے بھی جنگ کے بعد بھی. اور جب وہاں پہ دوسرے ممالک نے قبضہ کیا اس میں رشیا بھی تھا, امریکہ بھی تھا, تو ان کو ہم نے جگہ دی ہوئی ہے. ہمارے بھائی ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس رہے ہوئے ہیں, ہم ان کے مہمان, ان کے پلیئرز کو کوچنگ بھی ہم نے کی ہے. کچھ انڈیا نے بھی بعد میں اچھا کیا, جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا کچھ لوگ ان کے یہ بھی کہتے ہیں جی انڈیا کا بدلہ ہم نے آپ سے نکالنا ہے. اچھا. تو یہ انڈیا اور بنگلہ دیش, انڈیا اور افغانستان میں یہ ایلیمنٹ ہیں. تو وہ جیسے سری لنکا ہے, وہ کہتا ہے جی پاکستانی ٹیم ہی ہماری. ٹھیک ہے. کیونکہ سری لنکا کو ہم نے آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کیا. بالکل وہ ہر جگہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, وہ کھڑے رہتے ہیں ہمارے لیے. افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ بالکل آپ نے بجا فرمایا, پاکستان کی ہی تیار کردہ ٹیم ہے اور یہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہی ہے. ہم سایہ ممالک ہیں, دونوں مسلمان ملک ہیں. چلیں گیم انشاءاللہ جو ہے نا فتح کرکٹ کی ہونی چاہیے. بالکل فتح کرکٹ کی. دوسرا میچ جو کل ہوا ہے جی آسٹریلیا کا اور سری لنکا کا, بڑا کانٹے دار میچ تھا. بڑا کانٹے دار میچ ہے اور بڑا اچھا. سری لنکا نے سٹارٹ بہت اچھا لیا تھا مگر وکٹیں گرنے کی وجہ سے وہ ایک ٹائم پہ اس کی 9 کی ایوریج آ رہی تھی. ٹھیک ہے. کہ 9 پر اوور بنا رہے تھے, 9+ ہی. پھر وہ کم ہو گئے, کوئی 6-7 کے آگے, مگر پھر بھی اچھا میچ تھا. کرکٹ اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے. تو کرکٹ کے حوالے سے سر ایک اس میں ضمنی جو بات ہے, کل 2 دن سے شعیب اختر صاحب جی اور ڈاکٹر نعمان نیاز کا جو ایک ایپیسوڈ وہ ہوا ہے اور وہ سلسلہ چل رہا ہے. اب ایک نئی اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب کو آف ایئر کیا گیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا کہ اس پروگرام کی آپ اینکر آپ مزید نہیں ہیں, اس کو کنٹینیو نہ کریں. تو وہ بھی آگے سے ڈٹ گئے ہیں, مطلب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں اینکر نہیں ہوں گا میں کسی اور کو بھی نہیں کرنے دوں گا, نہ کھیڑاں گا نہ کھیڑنے دیا گا. یہ کیا ہے, مطلب یہ ہر درمی ہے جی. سپر سٹار کے دیکھیے شعیب اختر کا نام جو ہے بہت بڑا نام ہے. ہاں, اس کے سامنے تو کسی کو بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے ایز اے رسپیکٹ. اور یہ دیکھیے انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے, بہت دیا ملک کو. بڑی بڑی وکٹیں انہوں نے گرائی ہیں. تو یہ تو ویسے ہی شرمندگی کی بات ہے کہ ان کے سامنے کوئی کوئی غلط بات بھی کرے, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے نا شعیب اختر صاحب. جی میرا اس کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے, تو اس کے لیے لڑائی کرنے کی تو ضروری نہیں. سمپلی کہتے جی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, میں آپ سے متفق نہیں ہوں, باقی اللہ خیر. کیونکہ ڈاکٹر نعمان صاحب کی کرکٹ کے حوالے سے کوئی اتنی خاص کوئی خدمات نہیں ہے نا. اگر آپ اس کا کمپیریزن شعیب اختر کے ساتھ کریں تو کچھ بھی نہیں, کمپیریزن ہی نہیں بنتا. تو ایک سپر سٹار کے ساتھ اچھا شعیب اختر کو یہ فائدہ ضرور ہوا ہے اس سارے واقعے کے بعد, پوری قوم کی طرف سے محبت ملی. بالکل ایسے ہی ہے جی. اور وہ
جو ان میں پہلے تھا کھڑ پن ہے جی یہ ایسی ایسی وہ سب ختم ہو گئی بات. اب انہوں نے اس سے بڑی سوبرنس نہیں دکھا سکتے تھے جو انہوں نے دکھایا, اٹھ کے چپ کر کے چلے گئے. لیکن ان کا جو جگرا ہے نا وہ اور بڑا ہو گیا ہوگا. ہاں, دل خوش ہو جاتا ہے نا جب آپ رائڈ پہ بھی ہوں, سرو بھی کیا ہو, قوم بھی آپ کے ساتھ ہو, قوم بھی آپ کے ساتھ ہو, تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. ہمارے یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے سپریم کورٹ یہ جیتا ہے گروپ آسما جہانگیر گروپ. تو یہ احسن بھون صاحب آپ کے بڑے قریبی ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں. تو یہ کیا اس کا آپ دیکھتے ہیں؟ احسن بھون صاحب الیکشن کے تو ویسے بھی ماسٹر ہیں, جہاں خود لڑتے ہیں یا لڑاتے ہیں. بلکہ 2-3 دن پہلے میں سپریم کونسل کا ممبر نہیں ہوں. اچھا, مجھے فون آ گیا ایک اور دوست کا جو اس وقت وکیل بھی اور سینٹر بھی ہے. ٹھیک ہے. کہ بھائی جان وہ آپ نے فلاں بندے سے ووٹ لے کے دینا. ٹھیک ہے. ان کا نام عاشق ڈار اور سم تھنگ اس طرح تھا. میں نے کہا جی وہ آپ نے فون غلط کر دی ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں جو اس وقت آپ کی کنڈیشن ہوگی. کہتے نہیں میرے پاس لکھا ہوا ہے یہ آپ کے جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے. میں کہا جی وہ میاں عاشق حسین ہیں اور میرے بنوئی ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہمارے آلریڈی سپورٹر ہیں, وہ تو الیکشن ہمارے ہمیں الیکشن ہمارے ساتھ کٹھی ٹیم میں ہے, یہ بھی آپ کے تعلق ہے. میں نے کہا جی ہے تو میرے وہی تعلق والے. آپ کہتے تو میں مانتا ہوں مگر میں نے فون کس کو کرنا ہے وہ بتائیں. ٹھیک ہے. میں نے ریئلائز کہ نہیں میں نے کسی اور شفقت کو کرنا تھا تو میں نے ان کو کر دیا. تو یہ بڑے زور شور سے پرسوں ترسوں رات تک لگے ہوئے تھے. اور پھر انہوں نے کہا جی اچھا دعا کریں کہ ہم صبح میچ جیت جائیں. واقعی یہ بھی میچ تو ہے. تو وہ الگ لطیف کھوسہ صاحب پہلے رہے ہوئے اس سیٹ پہ. ٹھیک ہے. ان کو نہیں چاہیے تھا کہ الیکشن لڑتے, اور ایک ہی خیالات کے لوگ ہیں یہ. ہاں ٹھیک. یہ لیفٹ اور رائٹ نہیں ہے, دونوں لیفٹ. اچھا, عامر خان گروپ اور آسما جہانگیر گروپ ایک ہی مطلب خیال ہے ان کا, ایک ہی اپروچ ہے. کھوسہ صاحب کی ایک ہی. اچھا, کھوسہ صاحب کی. احمد صاحب تو اچھا وہ ڈفرینٹ اپروچ رکھنے والے. تو یہ کیا مطلب جب یہ بن جاتے ہیں سپریم کورٹ بار کے یہ پریزیڈنٹ جب بنتے ہیں تو وکلا کے لیے یہ کام بھی کرتے ہیں یا کہ یہ صرف پولیٹیکل؟ دیکھیں کوئی بھی جو یہ ٹریڈ یونین کے سارے جیسے ہم بھی ہیں, یہ بھی ایک ٹریڈ یونین ہے اور یہ وکلا کی ٹریڈ یونین ہے, اور ان کا سب سے بڑا فورم ہے یہ سپریم کورٹ کے. ان کی کسی جج سے کم حیثیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور سنی بھی اتری ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے فورم پہ انہوں نے اکیلے نے ہی پورے وکلا کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے کہ جی وکلا کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. باہر جو ہوتی ہے پروونشل اس کی عام طور پہ اس کے جو بنتے ہیں پریزیڈنٹ وہ بعد میں جج بن جاتے ہیں ہائی کورٹ کے. ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ سپریم کورٹ کے اور یہ بہت سینئر ہوتے ہیں, اور احسن بھون صاحب جج رہ چکے ہوئے ہیں پنجاب ہائی کورٹ کے. وہ 1 سال کے لیے ڈاک جج تھے. کنفرم نہیں ہوئے یا انہوں نے خود نہیں سمجھا مناسب سمجھا, کنٹینیو نہیں کیا انہوں نے کنٹینیو نہیں کیا جج شپ کو. ٹھیک ہے. اب اچھی ان کی پریکٹس بھی اچھی ہے, میرا ان کے دفتر آنا جانا ہوتا ہے اکثر. زبردست. اور جو کمپلیکیٹڈ کیس ہے وہ سارے ان کے پاس ہی ہوتے ہیں. تو مطلب یہ قیادت جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کمپیٹنٹ لوگوں کے ہاتھوں میں؟ بالکل, وکلا کی تو آ بھی نہیں سکتی انکمپیٹنٹ لوگوں میں. نہیں, لیکن وہ کبھی کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں نا وکلا کی جانب سے جب ہم دیکھیں وہ واقعات کرنے والے نیچے والے لوگ ہیں. اچھا. یہ جو اس لیول کے ہوتے ہیں یہ بہت میچور ہوتے ہیں, انہوں نے تو ہر چیز دیکھ کے چلنی ہوتی. نہیں ہونا بھی ایسے ہی چاہیے, اتنے بڑے فورم پہ وہی لوگ آنے چاہیے جو کمپیٹنٹ ہیں. بلوچستان کی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس پہ بات کریں جی. عبدالقدوس بزنجو صاحب بلا مقابلہ جی ان کو آگے ہیں, اور ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ بھی پہلے بھی انہی کی پارٹی کے تھے جام اقبال صاحب, تو اب ان کو لے کے آئے ہیں. اور لیٹس سی اور لیٹس ہوپ کہ یہ آگے سلسلہ ٹھیک چلے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا, مشاورت کی, خاص طور پہ ہٹک صاحب وہ اتنی دیر وہیں پہ رہے ہیں. تو بلوچستان کے جیسے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے حساب سے اور سب سے چھوٹا صوبہ آبادی کے حساب سے. تو ہم ہوپ ہی کر سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے چلے گی. بلوچستان کی جو ہے وہ ایک پاکستان میں اہمیت تو بہت ہے, اور یہ گوادر کا جو سلسلہ ہے اس حوالے سے بھی یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, یہ سارا ہی بیلٹ جتنا بھی ہے. تو 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو گوادر ہے جو ہم ڈیولپ ہو رہا ہے بڑی تیزی سے جی. پھر ایران کا بارڈر بھی اس کے ساتھ لگتا ہے کہ ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں, اور ایک ہی برادری دونوں طرف بیٹھی ہوئی ہے. بلوچ ادھر بھی ہیں, بلوچ ادھر بھی ہیں,
اور انڈیا جو ہے وہ جو انٹرفیئرنس کرتا ہے یا تو سمندر کے راستے سے کرتا ہے یا ایران کے راستے سے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیونکہ باہر شہر کوئی نہیں وہاں پہ لگی ہوئی اور ہمیں دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. تو جو چیک پوسٹ ہیں وہ کتنی ہیں اور کچھ چیزیں جیسے سمگل بھی ہوتی ہیں, ہمارے یہاں پیٹرول سمگل ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیزیں, LPG ہم باقاعدہ امپورٹ کرتے ہیں. تو ایران کی خواہش ہے کہ ہم تیل ان سے لیں, پاکستان ایران سے لے تیل لے. اچھا. مگر پاکستان پہ کوئی شاید ایسے دباؤ ہیں کہ ہم ان سے تیل لیتے نہیں, حالانکہ بالکل نیکسٹ ڈور پہ ہے. ہاں. انہوں نے پائپ لائن بھی بارڈر تک بچھا دی ہوئی ہے تیل کی اور گیس کی, کہ آپ جب بھی لینا چاہیں تو لے لیں. وہ چاہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے راستے انڈیا کو بھی دیں, تو وہ تو پاسبل نہیں ہو سکا. تو انڈیا بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے جو لائف لائن پہ پاکستان بیٹھا ہو, تو اس لیے وہ سمندر کے راستے تیل ان سے لے رہے ہیں. ایک صاحب ہیں میرے دوست ہی ہیں, خالد بلوچ صاحب, وہ ریگولر کام کرتے ہیں ایران سے, بلکہ وہ آدھا ٹائم ایران میں ہوتے ہیں آدھا ٹائم پاکستان میں ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے سیکھنے کے لیے میں نے کہا جی مجھے سمجھائیں کہ انڈیا کس طرح ٹریڈ کر رہا ہے. وہ ان پہ تو پابندی ہیں. انہوں نے کہا جی انڈیا والے بڑے جو ہیں ہندو بنیا جس کو ہم کہتے ہیں, یہ بڑے کاروباری لوگ ہیں, ہم نے کاروبار نہ انہوں نے ہمیں سکھایا نہ ہم سیکھ سکے. تو انہوں نے ایران کو کہا جی آپ کو جو چیز چاہیے نا وہ آپ ہم سے لے لیا کریں. ٹھیک ہے. ہم فیول میں ایڈجسٹ کر لیں گے, کروڈ آئل میں ایڈجسٹ کر لیں گے. ایک اکاؤنٹ بنا لیا انہوں نے کہ جی انڈیا جو چیزیں بھیجے گا وہ اس اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی, ایران جو بھیجے گا وہ اس میں پلس مائنس ہوتا رہے گا. کرتے کراتے 3-4 سال میں ایران کے $7 ارب انڈیا میں پہنچ گئے. بجائے کہ انہوں نے دینے تھے, یہ اس کے بدلے چاول دیتے ہیں, گوشت دیتے ہیں. اب فیول تو ایسا ہے جتنا بھیج دے اتنا کم ہر ملک کے لیے کنزمپشن ہے اس. تو انہوں نے کہا جی ایک جہاز لگائی رکھوائے جائے. وہ کرتے کراتے انہوں نے $7 ارب ایران کا اپنے کھاتے ڈال لیے کہ جا, اور وہ ایران کہتا ہے جی صاحب کو کہتے ہیں آپ چیزیں لے لیں, $7 ارب کا جو مرضی لے لیں, آپ چاول ہم سے لے لیں, آپ گوشت ہم سے لے لیں, آپ کو جو چاہیے لے لیں. تو وہ ان کی تو کھانے پینے کی چیزیں تو لمیٹڈ ہوتی ہیں. اور ویسے بھی ایران کے اور بھی ایشو ہیں کہ وہ گوشت جب خریدتے ہیں تو 2 بندے ان کے اس ملک میں اس سلاٹر ہاؤس میں موجود ہوتے ہیں. 2 بندے موجود ہوں گے تو پھر گوشت وہ جا سکے گا. ایک تو مولوی ہوگا جس نے دیکھنا ہے کہ تکبیر پراپر پڑھی گئی ہے اور یا نہیں پڑھی گئی. ایک ویٹرنری ڈاکٹر ہوگا جس نے اس جانور کی پہلے انسپیکشن کرنی ہے. اس کے بعد جب ذبح ہو گیا, ذبح کی ذمہ داری آ گئی مولوی پہ, اور پھر اس کے بعد پوسٹ مارٹم ہوگا کہ اس جانور کے اندر سے کوئی ایسی چیز تو نہیں نکلی جو صحت کے لیے مضر ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کلیئر کرنا ہے تو وہ گوشت کسی ایران کے اندر جا سکتا ہے. وہ برازیل سے خریدتے ہیں, برازیل میں بھی یہی ہے. ایک دفعہ ہم نے بھی شپمنٹ لاہور سے بھیجی ہے, ایک 40 فیٹ کنٹینر, تو اس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کے بندے آئے ہوئے تھے. تو گوشت کے سلسلے میں تو انڈیا کو اتنی سکسیس نہیں ملی, کیونکہ ایک تو ان کا جو گوشت ہے وہ 20 سال کی ایج کا ہے. اچھا. جو ان کا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کاٹو مال ہے, کہ جو اپنی لائف پوری کر چکے ہیں وہ بیچتے ہیں. اچھا. اور اسپیشلی بھینسیں. اچھا. ان کی ماتا ہے تو اس کو نہیں بیچتے. تو اب رائس میں ان کو ایک ملی ہوئی ہے, رائس میں ان کو ایک ملی ہوئی ہے کہ رائس وہ بیچ رہے ہیں, اور وہ رائس باسمتی کر کے بیچتے ہیں. آلدو باسمتی رائس انڈیا کے پاس ہے نہیں. اچھا. وہ ہمارے سے رائس لے کے اس میں اپنا رائس مکس کر کے پھر اس کی خوشبو آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اتنا اروما نہیں ہوتا جو ہمارے تو وہ بیچ لیتے ہیں. وہ ایک اسکیم بھی ہے ورلڈ بینک کی, آئل فار فوڈ. آئل آپ بیچ لیں اگر کھانے کی کوئی چیز چاہیے, تو اس سلسلے میں وہ کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ پرچی آئی ہے جی, آج ابرار الحق کے سانگ ہوں گے. آپ کے لیے پرچی ہے زبردست. ابرار الحق کے جو سانگ ہوں گے اس میں بس ایک جو سانگ ہے نا کنے جانا بلو دے کر, وہ نہ چلانا آج بس. باقی جو ہے نا ان کے دوسرے جو سانگ ہیں وہ چلائیں. اور بڑے پاپولر سنگر ہیں جی. انہوں نے اپنے ایک ہمیں یاد ہے
جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے یہ تب سے گا رہے ہیں اور بڑا زبردست. ایکسن کالج میں پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے, اب پروفیسر بھی وہ تھا. انہوں نے پہلا یہ گانا بلو والا لکھا تو پھر انہوں نے کہا جی یہاں گانا گا لو تو یہاں پڑھا لو, تو پھر انہوں نے کہا جی میں نے گانے پیشن ان کا جو ہے نا وہ یہی تھا کہ گانے گا کے تو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہم کریں گے. تو بہرحال ایک بریک لیتے ہیں جی, آپ انجوائے کیجئے برار الحق کے گانے کو اور آتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ٹیون, وی ول بی بیک. ویلکم بیک فرام دا بریک. یو آر لسننگ FM 98.6 اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر اینالسٹ میاں شفقت علی صاحب. سر یہ کالعدم تنظیم جو ہے, کیونکہ ابھی اس کا نام نہیں لینا تو اس لیے وہ ڈرتے ڈرتے اب منہ سے میں اس کو نکال رہا ہوں. پیمرا نے لگا دی ہے نا جی پابندی اس کے اوپر, تو لیکن یہ تو پورے سسٹم کو شیک کر رہا ہے نا مسئلہ. ہر کسی کی زندگی میں اس کی کہیں نہ کہیں جا کے انوالومنٹ ہے, کہیں نہ کہیں آپ پہ اس کا اثر پڑتا ہے. جب آپ کی ایک شہر آ گیا نا GT روڈ, تو اس کے اوپر بندش ہے اور آپ یہ کہیں کہ اس کے اوپر بات بھی نہیں کرنی اور یہ آپ کی زندگیوں پہ اثر بھی نہیں ڈالے گی. آپ شارک پہ بات کر سکتے ہیں, اس تنظیم کا نام نہیں لینا, بس اتنی سی بات. ہاں ساری بات کریں گے. تو یہ اب کہاں تک آ گیا معاملہ؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ مارچ کر رہے ہیں ٹورڈز اسلام آباد اور ان کو روکا جا رہا ہے مختلف جگہ پہ. گجرانوالہ میں بھی انٹرسپٹ کیا گیا. اب جو پنجاب چناب کا دریا اور جہلم کا دریا, یہ ایسے دو دریا ہیں جو بالکل کٹ کرتے ہیں, تو ان کے 5-7-10 برج ہوں گے, ان کو روکا گیا اور کوشش کی جا رہی ہے ان کو نہ آگے جانے دیا. اور ہم اس چیز کے حامی ہیں, حکومت جو کر رہی ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے. کسی کو بھی لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں پہ آ کے جو حکومتی وزیر ہیں انہوں نے 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے. انہوں نے کہا جی سیاسی مظاہرہ علیحدہ چیز ہے, یہ مظاہرہ سیاسی نہیں ہے, انتہا پسندی ہے, اس کو فنڈامنٹلزم تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ یہ ٹیررزم ہے کہ آپ اس طرح حکومت کو اس سے کریں, تو یہ ہم نے نہیں کرنا. وہ بھی ٹھیک ہے بات. تو باقی ان کو امریکن فرینچ سفیر کی ہم نے بات بڑی ڈیٹیل میں کی تھی, وہی اب بار بار وزیروں کی طرف سے دڑائی جا رہی ہے کہ وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہاں آنا ہے اور اپائنٹمنٹ ہونی ہے تو کس طرح ہونی ہے. بلکہ جو ہم نے پوسٹ کیے تھے فرانس میں پاکستانی سفیر, وہ بھی ابھی یہاں پہ گئے ہی نہیں. اچھا, وہ بھی نہیں گئے. بائی لیٹرل ہوتا ہے کہ اگر ان کا سفیر نہیں ہے تو ہمارا کیسے ہو سکتا ہے وہاں پہ. تو اس کی وجہ سے رکاوٹیں پڑیں گی ہمارے جو سفارتی کام ہیں ان میں. اور فرانس بڑا امپورٹنٹ ملک ہے. فرانس ہو گیا, جرمنی ہو گیا یا انگلینڈ ہو گیا, 3 ممالک یورپین یونین کے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, ان تینوں سے تعلقات بھی اچھے ہونے چاہیے. اور جیسے چوہدری سرور صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ یورپین یونین میں ہم اپنی زیادہ سپیس بنائیں. GSP کا جو ہمیں درجہ ملا ہے اس کو اتنا ہم یوٹیلائز نہیں کر سکے جتنا ہم کر سکتے تھے. پرائم منسٹر نے کوئی ٹاسک بھی دیا تھا چودھری سرور صاحب. GSP جو ہے ہی ٹاسک ان کا, کیونکہ وہ ان کی ساری زندگی انہوں نے وہاں پہ گزاری ہے, پارلیمنٹ میں بھی رہے ہیں, اور ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں سارے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے ساتھ, اور بڑی اچھی لابنگ کرتے ہیں اور مزے ہوئے بھی ہیں, بڑے سمجھدار ہیں. تو مہینہ وہاں پہ رہ کے لابنگ کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی وہ لگا کے آئے ہیں میرا خیال, ایک راؤنڈ لگائے, اور پھر کل آپ کے پاس بھی وہ آئے ہوئے تھے یہاں لاہور چیمبر میں. جی لاہور چیمبر میں بھی آئے ہوئے تھے. تو وہ کام کو سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ کامیابی بھی انشاءاللہ کمپیٹنٹ ہیں. بہرحال پرائم منسٹر نے تو آج قومی سلامتی کمیٹی کا بھی اجلاس بلایا ہے, اور ایک نیوکلیئر پاور ہونے کے ناطے ہمیں اپنے انٹرنل جو معاملات ہیں, جو بڑے سینسٹیو معاملات ہیں, ان پہ فوری ایکشن لینا چاہیے. اور اس طرح کی صورتحال میں پوری قوم کو ایک پیج پہ ہی ہونا چاہیے, ڈسکریج کرنا چاہیے اس طرح کے معاملات کو, جس کی وجہ سے دیکھیں دشمن کی تو یہاں تک سوچ ہے. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک آگرہ یونیورسٹی میں 3 کشمیری اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے پاکستان کی جیت کی خوشی میں نا اپنے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ پاکستان وہ میچ جیتا. ان کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کا کیس کر کے ان کو اندر کیا. ایک اسکول ایگریشن دیکھیں ان کا. ایک فیمیل اسکول ٹیچر بھی تھی, اس نے بھی ایسے ہی اپنے DP پہ لگایا ہوا تھا, تو اس کو بھی انہوں نے کر دیا, نکال ہی دیا. تو انہوں نے کیونکہ پاکستان کے حق میں نعرہ لگایا ہوا تھا. اب وہاں پہ نا ڈفرینس آف اوپینین کی گنجائش نہیں رہی انڈیا میں. پوری قوم کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کو
میڈیا کمپین کی وجہ سے دھکیلا جا رہا ہے. جو اس طرح نہیں ہوتے ان کو زبردستی ان پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں کہ تم پاکستان کے حق میں نہ بولو. اچھا میاں صاحب دیکھیں اب وہ تو سمجھ لیں کہ تنزلی کی طرف ان کا سفر جو ہے وہ گامزن ہے, جو مرضی کر لیں, وہ انتہا پسندی کریں, لوگوں کو ایک ہی اپنی پوری قوم کو نیریٹو پہ لگا کے رکھیں, جو غلط ہے اس کا رزلٹ الٹیمیٹ غلط ہی ملے گا. اس کا جو گڑھا کہتے ہیں نا کسی کے لیے کھودتے ہیں تو وہ اسی میں جا کے اس نے گرنا ہے. ہماری جو قوم ہے ہمیں تو اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے نا, تو اس کو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں, ہمیں خود کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے, کسی کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایسا سمپل سی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. مجھے کسی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں. اچھا, مجھ میں 100 غلطیاں ہوں گی, یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی فرشتہ تو ہے نہیں, ہم انسان ہیں, غلطیاں بار بار کرتے ہیں. اگر میں کوشش کروں میں کم غلطیاں کروں, جی جی, شام کو بیٹھ کے آپ اگر صرف حساب لگائیں آج مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور میں کل کے دن اتنی نہیں کروں گا, کم کروں گا, جی جی, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم میچور ہو جائیں گے. جو کل ہم 1-2 دن پہلے بھی اور کل بھی ہم نے ٹریفک پہ بات کی, کبھی ہم نے یہ نہیں کسی کو کہا کہ یار تو پہلے چلا جا تو میں بعد میں چلا جاؤں گا. سمپل سی ایک چھوٹی سی بات ہے, یہ کوئی اپنی تعریف والی بات نہیں ہے. میں آ رہا تھا گھر سے یہاں پہ, تو راستے میں ایک جیو آر سے سڑک گزرتی ہے جس میں سے ایک گاڑی مشکل سے گزرتی ہے, 2 گاڑیاں جو ہیں وہ پھر ساتھ ساتھ گزر جاتی ہیں, مگر تھوڑا سا ٹائم دینا. وہاں سے گھر سے گاڑی نکلی باہر, اس میں بچے تھے چھوٹے چھوٹے اور ایک ان کے والد ہوں گے, تو گاڑی انہوں نے ریورس کی تو بیچ سڑک بھی تھی تو گاڑی بند ہو گئی وہاں پہ. اوکے, اب میری گاڑی کیونکہ تھوڑی چوڑی تھی تو وہ گزر نہیں سکتی تھی, دوسری اینگل میں باندھی تھی. میں چپ کر کے پیچھے کھڑا ہو گیا, میں نے ہارن بھی نہیں دیا, انہوں نے دیکھا بھی نہیں مجھے, ہارن بھی نہیں دیا. جو ہاؤس آف دی لیڈی تھی وہ بھی باہر کھڑی تھی اپنے میاں کو سی آف کرنے کے لیے. انہوں نے میاں کو بتایا پیچھے گاڑی کھڑی ہے تو آپ کریں. تو ایک تو یہ تھا کہ میں وہاں پہ پینک کر, اب میرے پاس ٹائم بھی تھا, ابھی 15-20 منٹ شو شروع ہونے میں تھے, آرام سے کھڑا ہو گیا. ٹھیک, تو وہ ہر بار نکلے, گھر سے بھی بچے اور بھی آ گئے, تو انہوں نے گاڑی کو آگے دھکیلنے کی کوشش کی. میں نے گاڑی اور پیچھے کی, میں نے کہا آگے نہ دھکیلے, اس کو پیچھے کرے تاکہ میری سائڈ پہ جگہ بن جائے. انہوں نے ویسے ہی کیا اور میں نکل کے آ گیا. ٹھیک ہے, اب 2-4 منٹ لگ گئے ہوں گے, اس میں کوئی حرج نہیں, مگر مجھے 2-4 منٹ تھے میرے پاس. جی جی, اور اسی طرح اگر ہم ہر بندہ گھر سے آدھا گھنٹہ پہلے نکلا ہے تو کبھی اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی. پہلے آپ والی اگر دیکھیں نا, ہماری سوسائٹی میں ہمارے مذہب تو یہ ہے کہ پہلے آپ, اگر ہم پہلے آپ والی پالیسی اپنائیں تو بہت ساری اکرام مسلم میں یہ چیز ہے. آپ نے پلیز, اور ہم اکثر کرتے بھی ہیں, لفٹ میں شامل ہو جناب آئے پہلے آئے, یا ہمارے یہاں میں یورپ جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ عورتیں لائنوں میں لگی ہوئی ہیں. ہم یہاں پہ کبھی نہیں عورت دیکھیں گے, نہ بینک میں ہوگی لائن میں, پہلے باجی پہلے آ جاؤ, تسی آؤ پہلے. تو ہماری سوسائٹی میں یہ چیز ہے, بلکہ وہ وہاں پہ کہتے ہیں جی ہمارے برابری عورت اور مرد کی. میں نے کہا جی ہماری برابری نہیں ہے, ہم عورت کو اور زیادہ عزت دیتے ہیں, جناب آپ پہلے آئے, ہم تو بعد میں آ جائیں گے. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے, تو برابری تو آپ لوگوں نے سیکھی نا, ہم تو اس سے آگے کی بات کرتے ہیں. ہم اس کو ماں سمجھتے ہیں, اس کو بہن سمجھتے ہیں, اس کو بیٹی سمجھتے ہیں. ہمیں تو زیادہ عزت دینی ہے کہ میں کسی کی ماں بہن کو عزت دوں گا اور لوگ میری ماں بہن کو عزت دیں. یہ بالکل بالکل بڑی مزے کی بات. تو جی ہم صرف اتنا کر لیں, آج سے تہیا کر لیں کہ جی میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, میں نے پہلے آپ کہہ کے, وہ مرد ہو عورت ہو, ہم نے ان کو وہ عزت دینی, تو سوسائٹی خود ہی. مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اخلاقی اقدار جو لکھی ہوئی ہیں وہ تو بہت بہتر ہے, اس کو اپلائی کرنا, اپلائی کرنا اپنے آپ. وہ اپلائی, دیکھیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہی تو رہنمائی ہے ہماری, رہنمائی بالکل, وہ ہمارے لیے رہنمائی, اسی کو ہم فالو کریں. وہی کتاب ہمارے پاس ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے زندگی میں. دیکھیے لوگ جو مسلمان ہوئے وہ حضور کی رکھ رکھاؤ سے, ان کی بات چیت سے, اس کی وجہ سے مسلمان ہوئے. کوئی کتاب پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے, وہ کتاب تو اس وقت ساتھ ساتھ آ رہی تھی. وہ تو دیکھتے تھے کہ یہ اتنے صاف ستھرے, اتنے انصاف کرنے والے لوگ ہیں,
ان کی سیرت دیکھ کے تو انہوں نے اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہی تو. نہیں. اچھا آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے عرفان الحق صاحب کوئی جیلم والے, ان کا کوئی مجھے اب واقعہ ہے. یہی میں ان سے ان کی بلکہ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی انشاءاللہ موقع ملے گا ان کو ہم یہاں مدعو بھی کریں گے انشاءاللہ. انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ جو ہے نا 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ وہ پھینٹیاں لگائے گا, وہ کرے گا. یہ مت ڈرایا کرے قوم کو, ایسے قوم کو اچھی خبر دے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے, مانگو اس سے. اب یہ دیکھیں, یہ تو اگر یہ آپ کو احساس ہو جائے, ہم میں نا اعتقاد کی کمی ہے, رزق ہم نہیں کماتے. اچھا قطر غلط کانسیپٹ ہے کہ یار میں صبح نکل پیا تو میں رزق وہ بھائی رازق تو وہ ہے. اچھا اپنی دیکھو ایڈ کر لو کہ اپنی شہری چلاکی نہ کمان, یہ بڑا میں بڑا قابل آتا ہے. اس نے کہا جس دن میں نے آپ کے نفس میں جان ڈال دی ہے نا, آپ ماں کے پیٹ میں تھے, میں نے جان ڈال دی, ساتھ ہی میں نے رزق بھی لکھ دیا, اس طرح رزق مل رہا ہے. اور رزق کے اندر صرف یہ خوراک یا پیسہ جو ہے وہ نہیں ہے, ساری چیزیں شامل ہیں, عزت ہے اس کے اندر, آپ کے اندر صحت ہے, سارا کچھ ہے, یہ تو سارا کچھ ہے. اچھا اب یہ کانسیپٹ کہ جی میں نے کمانا ہے تو کھلانا ہے, تو یہ اس سے اگر آپ نکل دیں تو باقی تو بات ہی کوئی نہیں رہ جاتی. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کئی رکاوٹ آ گئی ہے تو دعا کریں. اچھا اللہ تعالیٰ سے مانگے, نہ دینے والے, اگر آپ کوئی چیز مانگتے ہیں اور صحیح طریقے سے مانگتے ہیں تو دو ہی صورتیں ہیں, ایک تو دے دے گا, یا آپ کے لیے وہ چیز اس نے رکھی ہوگی جو آپ مانگ رہے ہیں اس سے بہت بہتر ہوگی, اس سے بہتر. نعم البدل اچھا ملے, میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا, نعم البدل اچھا ملے, مانگی ہے نہیں ملی, ہم چپ کر کے بعد میں پتہ چلا یار اس سے 10 گنا بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی, اور مانگے بغیر ہی دے دی. مانگے بغیر دے دی. وہ اس دن جس دن آپ مانگ رہے تھے اس دن اس نے نوٹ کر لیا تھا کہ آج نہیں فلاں دن مانگا تھا 10 گنا زیادہ تھا, کم ہو جائے گا تیرا. اچھا اس کے بعد کوئی یہ میں نئی باتیں نہیں کر رہا, یہ تو ہماری کتاب میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فجر سے پہلے آسمان کے آخری عرش, ٹھیک ہے, تہجد کے وقت تو آتے ہیں, 7ویں آسمان پہ آ جاتے ہیں پہلے. ایک تو کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری شارک سے بھی نزدیک, ٹھیک ہے, میرے اندر ہی ہے کہ ہر چیز دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, فرشتے بھی بٹھائے ہوئے. ساتھ ساتھ یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ وہ نیچے آتا ہے اور کہتا ہے مانگو جو مجھ سے مانگنا. اس وقت ساری قوم ستی ہوتی, جب مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ واقعی, یقین اس میں کوشچن والی میں کوئی بات ہی نہیں ہے, قرآن میں لکھا گیا تو ہم تو اندھا اس کو بلیو کرتے ہیں, تو آپ اس وقت مانگے تو کیوں نہیں ملے گا. وہ صاحب ہو گیا نا کہ جنہوں نے ملتا پھر قوم انہوں کو مانگ دی ہے نا کہ یار تو بجائے اسی کے انڈائریکٹ مانگے, ہم اللہ تعالیٰ سے خود مانگنا چاہیے. وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے, آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں, اس کے بعد فجر پڑھے. میرے مثال میرے حال جب سے میں اس چیز کو سمجھا ہوں نا, جی پچھلے 15 سال ہو گئے ہوں گے, میں فجر کی اذان سے پہلے اٹھا ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ الارم نہیں لگانا, کوئی الارم شلام نہیں, کوئی اللہ الارم لگ گیا. اچھا اچھا, اٹھ کے تو میں دعا بھی کر لیتا ہوں اور پھر اذان بھی سن لیتا ہوں, ماشاءاللہ. اس کے بعد نماز پڑھی اور کام شام کی, اور میں فجر پڑھنے کے بعد سوتا نہیں, تو اپنے انٹرنیٹ کے کام, اصل کامیابی یہی ہے. اور شام کو میں مغرب کے بعد کسی کو ملتا بھی نہیں, یہ میری فیملی ٹائم ہے, بچوں کے ساتھ فلم سب کو پتہ ہے کہ آپ. تو یہ ضروری نہیں, میں کامیابی کی بھی ڈیفینیشن فرق ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے میں کامیاب نہیں ہوں, کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے میں کامیاب ہوں, کیونکہ ان کی کامیابی کی اینک ہی فرق ہے. کچھ سمجھتے ہوں گے جی بہت ساری اس کی پاس دولت ہوگی تو یہ کامیاب ہے, کچھ سمجھتے ہوں گے شہرت ہوگی تو کامیاب ہے, کچھ سمجھتے ہوں گے عزت ہوگی تو کامیاب ہے. یہ آپ کی اپنی سیٹسفیکشن ہے کہ آپ کہاں پہ سیٹسفائی ہوتے ہیں, دولت سے ہوتے ہیں, عزت سے ہوتے ہیں, شہرت سے ہوتے ہیں, رسپیکٹ سے ہوتے ہیں. یہ کامیابی کے اپنے اپنے وہ اینکے ہیں کہ کس نے کون سے لگائی. نہیں, یہ مجھے یاد پڑتا ہے, میں قطع کلامی معافی چاہتا ہوں, آپ کے گھر پہ ایک دفعہ بڑی سیر حاصل ایک نشست ہوئی تھی, وہ ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کے جو برخوردار آئے تھے, ڈاکٹر انیک صاحب. تو یہ وہ ہمارا میرا خیال ہے موضوع بھی یہی تھا, کامیابی کے متعلق کی بات ہو رہی تھی. تو وہ اس میں بھی بڑی چیزیں اور بڑے کانسیپٹ کلیئر ہوئے, کیونکہ ہم تو دنیاوی کامیابی اور وہ پیسے کا آ جانا یا کوئی عہدہ مل جانا اس کو کامیابی سمجھتے ہیں, لیکن وہ کنکلوژن بڑی اچھی تھی کہ آپ کی انر سیٹسفیکشن کہاں پہ جا کے ہوتی ہے. اور کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ انر سیٹسفیکشن جو ہے وہ
کبھی ملتی نہیں. بالکل آپ اور مزید کی تلاش میں جو ہے نا بھٹکے رہتے ہیں, جس کو آج کل عرف عام میں ریٹ ریس کہتے ہیں. تو یہ کامیابی کا دراصل مقصد اور مطلب کیا ہے, یہ تو بتائیں. تو دیکھیں جی, وہ کامیابی آپ کی ہے سیلف سیٹسفیکشن. ہاں, کچھ لوگ پیسے سے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, کچھ بچوں سے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, 12 بچے پیدا کر لیے, کچھ زیادہ ہی سیٹسفیکشن نہیں, کوئی ایشو نہیں اس میں, کوئی اٹس نتھنگ رانگ. ہاں, آپ اگر زیادہ بچے ہیں تو کوئی اس میں کیا ایشو ہے. 12 بچے تو ہمارے بزرگوں کے اکثر ہوا کرتے تھے. نہیں ٹھیک ہے, ہماری پہلی پیڑھی میں بھی یہ سب میں خود, ہم 7 بہن بھائی ہیں, میں 7واں. ایسے ہی آگے ہم نے پھر کنجوسی کرنی شروع کر دی, جو ویسے میں سمجھتا ہوں غلط ہے. دیکھیں, جس نے ہمیں یہ پڑھایا, ہم 2 ہمارے 2, ان کے تو 4 چچے. ہاں, ویسٹ نے ہمیں یہ سمجھایا نا, امریکہ والوں نے کہ جی تو کنٹرڈکشن آ گئی نا, اپنے تسی پیدا کری جا رہے ہو, ساڈے تسی کہتے نہ پیدا کرو. یہی غلط ہے. اور جنہوں نے پیدا نہیں کیے یا شادیاں نہیں کی, ویسے رہ رہے ہیں, وہ اب تکلیف میں ہیں. وہ سسٹم ان کا اولڈ ہوم کولیپس کر گیا. اب انہوں نے ریلائز کیا کہ یہ کام ہی غلط ہے. بچوں کو آپ 16-18 سال کی ایج میں گھر سے نکال دیتے ہیں اور وہ کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. تو سیٹسفیکشن آپ کے اندر ہے. میں اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا, نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی, بہت سارے بزرگ ہمارے گزرے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب سب سے بڑی مثال ہے. انہوں نے کون سی جائیداد چھوڑی اور سیٹسفائی تھے, وہ ان کو جو اسائنمنٹ ملی انہوں نے پوری, مطمئن تھے. اچھا میاں صاحب, کل کے ہمارے جو پروگرام میں ہماری اشفاق احمد صاحب کے متعلق جو بات ہو رہی تھی, تو مجھے ایک سوال یہ آیا کہ میاں صاحب سے یہ ضرور پوچھیں کہ اشفاق احمد صاحب کا جو ہے نا وہ بڑا مشہور تھا کہ وہ کچھ بابوں کے پاس بھی جاتے تھے, اور ان کے وہ کون تھے استاد, یا ان کا پیر و مرشد کا؟ میں ان کے ساتھ ملا ہوں, واصف علی واصف تھے. اچھا, قدرت اللہ صاحب کو میں ملا نہیں, ان کا نام سنا, ذکر سنا. یہ ان کے ایک اور بھی صاحب تھے جن کا انہوں نے, صاحب نے اپنی کتابیں بھی, مفتی صاحب. اچھا, وہ ان کے یہ دوست بھی تھے اور ایک دوسرے سے سیکھتے بھی تھے. کوئی بیعت انہوں نے کسی کی نہیں کی ہوئی تھی, نہ بیعت والا سلسلہ ان کے بابوں والے سلسلے میں ہے نہیں تھا. اچھا, بیعت نہیں تھی, نہیں کوئی بیعت نہیں. ایک ویسے آپ ایک اپنے ہم خیال لوگوں میں جب بیٹھتے ہیں, نہیں وہ یہ کہتے تھے فکر جو ہے نا یہ آپ کا ذاتی فعل ہے. اچھا, آپ خود سوچیں اور پھر ڈسکس کریں, شاید ہم بھی آپ کے فکر سے, آپ کی سوچوں سے کچھ مستفید ہو جائے. اب ان کے کوئی بھی رائٹ, بلکہ ہم تو اس زمانے میں مذاق اڑاتے تھے. عدیق صاحب نے بھی نا ایک ڈرامہ لکھ دیا, ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا جی اب تو اشفاق صاحب کو بڑا کام کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ میں نے کہا جی پہلے اپنے ڈرامے لکھتے تھے, پھر بیگم کے لکھنے پڑ گئے, تو اب بیٹے کے بھی لکھنے پڑیں گے. تو بعد میں ثابت ہوا کہ بانو جو ہے, بانو آپا, وہ بڑی رائٹر تھی. وہ بڑی رائٹر تھی, مگر انہوں نے اس لیے نہیں لکھا اتنا زیادہ کہ میرے میاں چپ نہ جائے میری رائٹر. اچھا اچھا اچھا. راج گد جو ہے ان کی کتاب سم تھنگ, وہ پڑھنے والی ہے, اس سے نظر آتا ہے کہ یہ اوپر سے بھی گزر جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو نا جب آپ سجیسٹ کرتے ہیں کسی کو تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے, 2-3 دفعہ پڑھے, 2-3 دفعہ پڑھنی پڑتی ہے, اس کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں. اردو بھی کچھ ایسی یوز ہوئی ہے کہ جو, ہاں بالکل, وہ اس کے اندر آپ کو انوالو ہونا پڑتا ہے, سارا تسلی سے دیکھنا پڑتا ہے. بہرحال جی, یہ جو ہے نا بزرگوں کی جو باتیں ہیں, ان میں بڑی سیکھ کے چلنا اور سیکھ کے سمجھ کے چلنا, یہی کامیابی ہوتی ہے. بریک لیتے ہیں ایک چھوٹی سی, اور آپ ایک نغمہ انجوائے کیجئے, بریک کے بعد آتے ہیں. ابرار الحق کا, جی ہاں جی, ابرار الحق کا دن. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس وقت آپ سن رہے ہیں FM 98.6 LCCI TV, یوٹیوب پہ ملے گا آپ کو. اپنے لاسٹ سیگمنٹ میں سب سے پہلے جو بات ہم کریں گے, میاں صاحب, سپریم کورٹ نے دیا تھا آرڈر, وہ کراچی کا جو نسلہ ٹاور کا بڑا مسئلہ جو ہے نا, وہ اس کی بڑی ہائپ تھی. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ گرا دیں اس کو نا, اور بڑے جدید ٹیکنالوجی استعمال کریں, بارود استعمال کریں. اچھا, اس کا جو اخراجات ہیں جتنے بھی, وہ مالک ادا کرے گا. مالک اگر ادا نہیں کرتا تو وہ آپ پلاٹ کو بیچیں. کمشنر کراچی کو انہوں نے یہ ایڈوائز کیا کہ آپ اس کو بیچ دیں, اور بیچ کے جو ہے نا پیسے پورے کر لیں. سر یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر وہ پلاٹ لیگل تھا, جب بیچیں گے تو کوئی خریدے گا, اس کا مطلب یہ ہے, تو یہ گرانے کی ضرورت کہاں پہ پھر پیش آئی؟ اس کو فیصلے کو ڈیٹیل میں پڑھنا پڑے گا, ویب پہ اویلیبل ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور منڈے
منڈے کو اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا شروع کریں گے. ہاں دیکھنا پڑے گا کہ وہ پلاٹ ہو سکتا ہے ریزیڈینشیل ملٹی سٹوری نہ ہو, مگر ریزیڈینشیل ملٹی سٹوری بنا دیا یا کمرشل بنا دیا, وہ سارا ہم دیکھ لیتے ہیں, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس پہ ہم کمنٹس کر سکتے ہیں کہ فیصلہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے, مگر بے لگام نہیں کر سکتے. نہیں, بے لگام نہیں کرنا بھی نہیں, اس کو لاجک کے ساتھ کریں. ہاں چلیں. اور دوسری جو اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہمارے ہمسایہ ملک میں, شاہ رخ خان کے بیٹے کو بیل دی ہے انہوں نے 25 دن کے بعد. تو یہ دیکھیں کچھ وہ سننے میں یہی آ رہا تھا کہ اس سے کچھ وہ نکلوائیں گے, کچھ اگلوائیں گے اور سارا کچھ کریں گے. یہ 25 دن کی جو اس کو دی ہے انہوں نے شاہ رخ کو اذیت پوری فیملی کو, اور جو ٹارچر کیا ہے, کیا انہوں نے نکالا اس میں سے؟ گرفتار بھی جو کیا گیا ہے وہ کوئی ان کی ریگولر پولیس یا وہ اینٹی نارکوٹکس نہیں تھے, وہ پرائیویٹ لوگ تھے. اچھا, وہ ہائر کیے ہوئے تھے یا ان کو پیچھے لگایا گیا, جیسے وہ اغوا کرتے ہیں وہ والا ویسا سی. بعد میں اس کو حب سے بیجا میں رکھا گیا. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور انڈین کچھ بھی کر سکتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. تو خیر بیل مل گئی, یہ بھی ایک بڑی ضمانت ہے کہ عدالتیں ان کی انصاف دے رہی ہیں, ادروائز حکومت سے تو کوئی امید نہیں ہے حکومت سے کوئی انصاف. بہرحال جی یہ تو ہم اپنے قائد اعظم محمد علی جناح, ہمارے جو قائد, جو رہبر اس قوم کو بنانے والے, اس ملک کو آزاد کرنے, فادر آف دی نیشن, ان کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. جو آزادی کی نعمت ہمیں میسر ہے, یہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے, اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ بڑا کرم ہے ہمارے پہ. سر ہماری لیکن قوم جو ہے وہ شکر تو ادا کرتی ہے, قوم جو ہے اس کے اندر کچھ تھوڑا سا صبر کا ایلیمنٹ کم ہے, بے صبری بہت زیادہ ہے. مطلب ہم دیکھتے ہیں نا سڑکوں پہ بھی, ویسے بھی دیگر معاملات میں بھی, اچھا کسی جگہ پہنچنا ہے تو بڑی سپیڈ پکڑی ہوئی ہے, کچھ ہم گین کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں یار یہ کام اگر 1 مہینے کے بعد ہونا ہے تو وہ آج ہی ہو جائے. ہر کام کے اندر جلد بازی ہے. ہمارے اندر یہ صبر کیوں نہیں ہے اور یہ کیسے آ سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے. میں نے ایک ٹی وی کا پروگرام دیکھا کہ موٹر بائکس والے اشارہ کاٹ رہے ہیں جی. اب انہوں نے پورا پلان کر کے وہی شخص کو دکھایا اشارہ کاٹتے, آگے کیمرے لگائے ہوئے تھے کہ اس کو جلدی کیا ہے. ٹھیک, کوئی اشارہ کاٹ کے تو آگے فروٹ خریدنا شروع ہو گیا. کوئی اشارہ کاٹ کے ایک شخص وہ دکھایا جو پل کے اوپر کھڑا ہو کے نیچے ٹرینیں دیکھ رہا. ایکسیلنٹ. پھر انہوں نے انٹرویو کیا, یار آپ کو ایک تو سمجھ آتی ہے, اشارہ کاٹا آپ کو جلدی بہت تھی, تو جلدی تو آپ کو یہ تھی کہ یہاں پہ آپ کھڑے ہو گئے تو ٹرینیں دیکھنی شروع کر گئے, اور یہاں پہ آپ آگے فروٹ خریدنا شروع کر دیا. ایک بات میں آپ کی کاٹنے لگا, یہ جو پل والی آپ نے بات کی ہے نا, اچھا اکثر یہ ہوتا ہے ایک بائک والا نیچے دیکھتا ہے, باقی گزرتے ہوئے لوگ رک کے پھر وہ بھی دیکھنا شروع ہو جاتے. اچھا وہ بعد میں پوچھتے ہیں کی دیکھ رہا ہے, وہ کہتے ہیں میں تو ویسے ہی دیکھ رہا تھا یار, تو اتنا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے ہم یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ اب بہت مصروف ہے. قطر مصروف نہیں ہوتے ہم, اور یہ اتنے مصروف تو ہوتے نہیں کہ میں کسی کی بات ہی نہ سن سکتے. ٹائم نہیں ہے جی. میرے ساتھ ایک بڑا اچھا واقعہ ہوا. اچھا کیا تھا وہ, ایک میرے لیے لرننگ تھی کہ جب ہم وزیر تھے تو کیئر ٹیکر وزیر تھے, تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وزیر تو اتنے مصروف ہوتے نہیں, کام ہی کوئی نہیں ہوتا ان کو. تو ہم 3-4 وزیر نا کٹھے میرے ہی دفتر میں بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے تھے. میرے صاحب تھے, وہ بشر لقمان تھا اس میں, اچھا اچھا, اور ایک صاحب اور تھے, 4 بندے بیٹھے وہاں پہ گپ شپ لگا. تو میرے بانجے کا فون آیا کہ ماموں میں نے ملنا ہے, میں نے کہا آ جاؤ, ہم فارغ بیٹھے. ہم اب بیٹھے ہوئے تھے, اس کا انتظار کر رہے تھے, تو سب نے جانا تھا. میں کہا نہیں یار بیٹھو کٹھے چلتے. وہ آدھا گھنٹہ نا وہ آیا ہی نہیں میرا بانجا. تو میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا کدھر ہو آپ, آئے نہیں. کہتا میں تو 7 والے کمرے میں بیٹھا. 7 والے کمرے میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہتے اسٹاف نے مجھے یہ کہا ہے کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے, آپ ادھر بیٹھے وہ فارغ ہوں گے. تو اصل میں کئی دفعہ آپ خود نہیں کر رہے ہوتے, آپ کا پی اے نہیں باہر سے کہتے صاحب بڑے مصروف ہے جی, کمال, آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ جی جو افسر بڑا افسر ہے وہ بہت مصروف ہے اور آپ ان سے مل نہیں سکتے. سمپل سی بات ہے, جس نے پبلک آفس بیٹھ رہے نا اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. سیدھا نہ بیٹھے بھی کہ جی میں نہیں پبلک ڈیلنگ کر سکتا, میں تو اگر آپ نے پبلک آفس میں بیٹھ رہے تو پھر میں نے یہاں پہ چیف سیکرٹری دیکھے
20 کرسی اندر لگی ہوئی, جو آئے بیٹھ جائے, باری آئے گی تو آپ کو بات کر لیں, رسپیکٹ سے اس کو چائے بھی پلاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, باری بھی ان کی سن بھی لیتے ہیں. ویسے لوگ بھی ہیں, یہ نہیں کہ سارے وہ آپ کو باہر کھڑا کرنے والے ہیں. تو کھڑا آپ کس کو کر رہے ہیں؟ جس کے ٹیکس پے کرنے سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں, آپ کی گاڑیاں چل رہی ہیں, آپ کے بچوں کو اسکول جا رہے ہیں, بیسکلی تو تنخواہ سے لے رہے ہیں نا آپ, تو وہ تو ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے, باہر ایسا رواج نہیں ہے کہ آپ کسی کو باہر کھڑا کر دیں اپنے کمرے کے. لیکن میں نے جو پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے, آپ بھی منسٹر بنے, ہمارے میاں انجم نثار صاحب منسٹر بنے, نعمان کبیر صاحب منسٹر بنے, اور وزارت کے دنوں میں بھی ہم ایسے ہی ملتے تھے, اور آپ جس کو جو بھی چاہتا تھا وہ مل لیتا تھا. تو یہ آپ کی کوئی مخصوص ایک اپروچ ہے, ایک سوچ ہے؟ دیکھیں, جب یہ دونوں وزیر بنے تو میں پہلے سے وزیر رہ چکے تھے آپ, تو میں نے کہا یار تھوڑا جا 2 دن دیو, میں آپ کو ہر چیز سیٹ کر دیتا ہوں. اب مجھے پتا تھا کہاں سے پرسنل سیکرٹری آنے ہیں, کہاں سے پی ایس او آنے ہیں, کہاں سے ڈرائیور آنے ہیں, کہاں سے وہ سارے آمنے سامنے میں نے دونوں کے دفتر رکھے ہوئے تھے کہ مجھے زیادہ کھیچل کرنی پڑے. تو باقی دوستوں کو کہا جی آ جاؤ, جس کے کام ہے کرواؤ آ کر, اور لوگ ویسے بھی آتے تھے جو نہ جاننے والے بھی. تو یہ آپ کو ایک الٹرنیٹو دکھانا ہے کہ وزیر ایسے بھی ہوتے, ایسے بھی ہوتے اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں. میں نے جب وزیر بنا تو میں نے جو میرے سے پہلے 3 وزارتیں میرے پاس تھی, تو میں نے تینوں کو فون کیا کہ جی آپ ابھی الیکشن میں مصروف ہے, کوئی اگر کام کنٹینیو کرنے والے ہیں وہ مجھے بتائیں تاکہ اس کو بھی کنٹینیوٹی برقرار رکھو. آپ نے تو کوئی ہینڈ اوور ٹیک اوور والا تو کام بھی کوئی نہیں کیا, تو تینوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ جی آپ یہ والے کام دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں, یہ امپورٹنٹ ہے. تو کسی سے کچھ پوچھنا, مانگنا, مشورہ لینا, کوئی اس میں چھوٹا نہیں ہو جاتا انسان, ٹھیک ہے, وہ بڑا ہی رہتا ہے. ایگو کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو کئی بچوں سے بھی, ہم آج کل کمپیوٹر جو سیکھتے ہیں ہم بچوں سے سیکھتے ہیں کہ یار یہ بتا دو کس طرح, تو اس سے ہم کو چھوٹے تو نہیں ہو جاتے. باپ سے بیٹا تو نہیں بن جائے گا نا. یہ آپ کا تو یہ بڑا اس چیز پہ ایک پکا اصول ہے کہ ساری زندگی سیکھنا چاہیے. یہ مجھے یاد ہے کہ یہ پچھلے اس سال تو نہیں, ہماری جو گرینڈ اینول جو وہ پروگرام ہوتا ہے نا, فائنل جو فنکشن ہم لاسٹ کرتے ہیں, تو پچھلے سال آپ نے اسپیچ کی تھی لیڈیز کلب میں, تو اس بڑی سحر انگیز اسپیچ تھی, کیونکہ ایک ہمارے اللہ جنت میں جگہ دے عرفان کیسر شیخ صاحب ہوتے تھے, ان کو سننے کا مزہ آتا تھا, وہ کمال بولتے تھے, اور باقی ان کی گفتگو کے اندر نا بڑی جان ہوتی تھی, ایک لیسن ہوتا تھا. تو آپ کا وہ اسپیچ میں سن رہا تھا, میں بھی بیٹھا ہوا, قادر کا ذکر تھا نا اس میں. ہاں, تو آپ نے یہی بتایا کہ پوری زندگی جو ہے نا وہ آپ سیکھتے ہیں. ڈاکٹر سی اے قادر سے جیسے میں نے کل ذکر بھی کیا تھا, میں ان سے پڑھتا رہا. تو ایک دن انہوں نے 30 کتابیں لکھی ہوئی تھی, ڈاکٹریٹ کی ڈگری تھی, پوری دنیا ان کو جانتی تھی. اسلامی کانفرنس بھی ہوئی, تو میں ایز اے ڈرائیور میں نے وہ بھی سر انجام دی ڈیوٹی. اچھا, گیسٹ کو لینا ایئرپورٹ سے, ان کو جہاں پہ بھی ان کا ارینجمنٹ ہے ٹھہرنے کا وہاں پہ کر کے تو پھر سارا ارینجمنٹ کرنا. تو ایک صاحب آئے لیبیا سے, 2 تھے, انہوں نے کہا جی ہم نے ڈاکٹر سی اے قادر کو دیکھنا ہے, صرف دیکھنا, زیارت کرنی, جن کے اندر زیارت کرنی. صحیح. میں کہا جی کل وہ کانفرنس میں ہوں گے تو وہاں پہ آپ دیکھ لیجیے گا, مل بھی لیجیے گا. انہوں نے کہا جی آج ہی دیکھنا ہے. اب وہ اس طرح جلدی میں تھے, شاید وہ کل نہ ہو اس دنیا میں, تو آج ہی دیکھ. میں نے ان کے گھر لے گیا, ان سے ملاقات کرائی. سی اے قادر صاحب نے چائے شائے پلائی ہے. میں میں کیا سی انہوں نے ہاسٹل ہی چھڈا, تو اتنے لائے ہیں. میں کہ سر وہ ٹل دے سر, میں کی کرا. انہوں نے کہا دیکھنا ہی دیکھنا, تو تسی اپنی شکل دکھاؤ. اسے ان سے فرینکنیس. اچھا, ایک دن وہ کلاس پہ لیکچر دے رہے تھے, تو انہوں نے کہا آئی ایز اے اسٹوڈنٹ آف فلاسفی. میں پریشان ہو گیا, یار اتنا بڑا بندہ, اتنا بڑا فلاسفر ہے, اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے. بلکہ میں مائنڈ ایسا کر گیا نا کہ یار اب یہ اسٹوڈنٹ ہے تو میں کیا ہوں, پھر اسٹوڈنٹ تو میں ہوں. اسٹوڈنٹ تو اچھا, میں لیکچر ختم ہوا تو ان کے کمرے میں چلا گیا. میں کلاس میں کبھی ٹیچر کے ساتھ کنفلکٹ نہیں کیا میں نے زندگی میں, علیحدہ کمرے میں ان کے کمرے میں چلا گیا. مجھے سر یہ بات سمجھ نہیں آئی. آئی ایز اے اسٹوڈنٹ تو میں ہوں, آپ تو ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, اتنی کتابیں لکھ دی آپ نے. انہوں نے کہا بیٹا ایک بات سمجھ لو,
جس دن میں نے کہہ دیا نا آئی ایم پروفیسر آف فلاسفی تو میرے لرننگ کے دروازے ختم ہو جائیں. ہاں میں سیکھ نہیں سکوں گا. میں جب سیکھ رہا ہوں تو میں اسٹوڈنٹ ہی ہوں. وہ میں اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں نے کہا جی کتنی دیر اور اسٹوڈنٹ رہنا ہے؟ مرنے تک. کہ مرنے کا ایکسپیرینس, قبر میں جانے کا ایکسپیرینس بھی میرا پہلا ہی ہوگا. اس سے پہلے تو نہیں کیا نا میں نے. وہ بھی میرا سیکھنے کا ایک مرحلہ ہوگا کہ میری باڈی کو قبر میں ڈالا جا رہا ہے اور اوپر مٹی ڈالی جائے گی اور میں اگلے جہان, روح چلی گئی اور باڈی ادھر رہے گی. یہ بھی ایک سیکھنے کا عمل ہے. تو سیکھنا ہم نے ہے. اس دن سے میرے بھی پلے باندھ لیا کہ ہم تو سیکھ ہی رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ہی ہم. ہر چیز ہمارے لیے نیا ایکسپیرینس ہے, اور ایک چیز اگر دوبارہ بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک نیا ایکسپیرینس ہے کہ یہ پہلے میں کر چکا ہوں اور اب میں دوبارہ کر لوں, اور پہلے سے بہتر کرنا. تو یہ اگر ہم سیکھتے رہیں گے تو زندگی امپروو کرتے رہیں گے. اگر ہم نے کسی دن یہ کہہ دیا کہ میں تو عقل کل ہو گیا تو جو ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ سکون تو صرف قبر میں ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہے بات. نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قبر تک بھی آپ سیکھتے ہیں, وہ قبر میں لرننگ ہے کہ سکون ہے. اب یہ قبر کے اندر زندگی کیسی ہے اس پہ مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی ہے. کسی نے کتاب بھی لکھ دی قبر کا عذاب. اور کسی دوسرے علماء نے پوچھا عالم نے کہ یار یہ کیا لکھا, کہ میں ویلا بیٹھا تھریٹننگ سی کتاب لکھی. اس کی ریئلٹی کوئی نہیں, اس کا کوئی لنک نہیں ملتا قرآن سے یا کسی اور سے. دوزخ کی تو بات کی گئی ہے جس پہ ہمارا فہم بلیو ہے کہ جی وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ جو کفر ہم نہیں کرتے, حضور کو ہم مانتے ہیں, تو ہم تو بیسک ایلیمنٹ سارے مانتے ہیں. جو عبادات ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, وہ معاف کر سکتا ہے. جو حقوق اللہ اور حقوق عباد کی بات کرتے ہیں وہ اس میں انسان ٹو انسان ریلیشن وہ اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا. یہ بڑی کلیئر, ہم اکثر لوگوں کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں یہ احساس کرتے ہوئے معافی اللہ کو لو مانگنے, اس نے نہیں دینی. اسے بڑا کلیئر کہا ہوا ہے قرآن میں کہ وہ معافی اسی نے دینی ہے جس کے ساتھ زیادتی کی. یہ تو بڑی ضروری اور بڑی اہم بات ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر آپ کو فرق کر کے اور اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اور حساب بھی میں سمجھتا ہوں اسی چیز کا ہونا ہے کہ جو قوم میں نے پیدا کی تھی, جو لوگ, اس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا. اگر اچھا سلوک کیا تو اچھے نمبر نے, پیارا سلوک کیا تو پیارے نمبر نے. جنہیں اللہ کی عبادت ہے اس کے ان ایڈیشن نمبر تو ضرور ہے, وہ تو ہے. وہ کہتے ہیں جی میں وہ معاف کر دوں, بلند آپ کے جو ہے. بہرحال یہ بات ہم نے صبر سے شروع کی تھی, تو یہ ایک بڑا مختصر سا ٹائم ہے. صبر کا پھل جو ہے وہ کہتے ہیں میٹھا ہوتا ہے. یہ کیوں میٹھا ہوتا ہے, مطلب اس میں اس کا کیا صبر کا مطلب یہ جی شکر کرے جو آپ کے پاس ہے, اس پہ اکتفا کرے. جو آپ نے مانگا ہے اس کے میں نے بڑا کلیئر طریقہ بتایا کہ جی مانگے اللہ تعالیٰ سے, اس وقت مانگے جو آپ کے قریب ہے, نیچے اترا ہوتا ہے. اگر وہ نہیں دیتا تو آپ کے لیے اچھی چیز اس نے رکھی ہوئی ہے, اگر وہ بھی نہیں ملتی تو جنت میں تو مل ہی جانی. مطلب الٹیمیٹ جو پھل ہے وہ آپ کو مل ہی جانا, اس پہ تو وہ آپ کی توقع سے بہتر ہی ملے گا. وہ دیر ہو سکتی ہے, انیر نہیں ہے. لے جناب, اسی پوائنٹ پہ, اسی نوٹ پہ آج کے پروگرام سے آپ اجازت لیتے ہیں. اپنے سامعین سے بھی, ہمارے جو یوٹیوب کے ہمارے ناظرین ہوں گے ان سے بھی سیر حاصل گفتگو تھی, اور اس کی آج کی جو لرننگ ہے وہ بڑی خوبصورت بات ہے. یہ آج کا جمعۃ المبارک بڑا اچھا دن ہے, اور اس دن کی جو خصوصیت ہے وہ بھی بڑی برکتوں والا دن ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب کچھ جو لکھ دیا ہے وہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے ہر چیز کا بندوبست اللہ پاک نے کر دیا ہے. اب ہماری جو جلد بازیاں, ہماری جو بے صبریاں ہیں, وہ ان کی کوئی اصل میں ضرورت نہیں. ہمیں اللہ کے اوپر توکل رکھنا چاہیے, ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرنا چاہیے. اور ایک دوسرے کے جو معاملات ہیں, جو سب سے جو بڑی بات جو سامنے آئی ہے, جو میں نے سیکھی آج, کہ حقوق العباد ہیں, کسی کے ساتھ کوئی برائی مت کریں, سوچیں بھی مت, کیونکہ اس کا پھر حساب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مین ٹو مین آپس میں آمنے سامنے پھر آپ نے وہ کرنا ہے, تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. خدا کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے, وہ آپ کو ضرور معاف کرے گی, لیکن کسی کا زیادتی کبھی مت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا آج کا دن بہت ہی بہترین کرے. اپنا سب خیال رکھیں, انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.